فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا ہے اور کل قیامت کے دن میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ کل قیامت کے دن میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ تو حضرات محترم اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دے تو اللہ رب العزت اس کے سر جھکانے کو ہی قبول کیا اس کے سر جھکانے کو ہی قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ اتنے سننے کے بعد بھی نہ جائے تو حضرات محترم ایک وقت وہ بھی آتا ہے جو کہ اسے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے، کیونکہ چاہے وہ شخص اس دنیا سے چھوڑ کر کے کہیں بھی چلا جائے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب اس کے انتقال ہونے کے بعد میں اس کی قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، آ کر کے اسے جب جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں، ان کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں، ان کی نیلی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ آ کر کے جب اسے اٹھاتے ہیں اور اسی حالت میں ایک اژدہا، ایک سانپ اس بے نمازی کی قبر میں آتا ہے، اور آنے کے بعد میں جب اسے اٹھاتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، وہ بندہ ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کون ہے اور کیوں آیا ہے؟ تو وہ اژدہا کہتا ہے کہ میں ایک عذاب ہوں، اللہ کی طرف سے تیری قبر میں عذاب آیا ہوں۔ وہ اژدہا اگر ایک بار اپنی پھنکار مار دے، ایک بار وہ کاٹے تو زمین کے اندر 70 گز زمین کے اندر ایک تو ہم خود ہی زمین کے اندر اسے دبا کر کے آتے ہیں، پھر وہ 70 گز زمین کے اندر ایک ہی فنکار میں 70 گز زمین کے اندر دھسا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جیسے ہی اژدہا آتا ہے آ کر کے کہتا ہے کیا بتا اچھا تو نے کیا نمازیں پڑھی تھی، کیا تو نے فجر کی نماز پڑھی تھی؟ تو بندہ کہتا میں نے نہیں پڑھی تھی۔ پھر کہتا ہے کیا تو نے ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کیا تو نے عصر پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ کیا تو نے مغرب پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ کیا تو نے عشاء پڑھی تھی؟ نہیں پڑھی تھی۔ پھر اژدہا کہتا ہے کیا تو نے جمعہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا۔ کیا تو نے 8 دن میں جمعہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا۔ کیا تو نے کبھی مہینے میں ایک بار مسجد میں جا کر کے نماز ادا کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ جب بار بار بندہ یہی جواب دیتا ہے تو وہی اژدہا پھر کہتا ہے اب میں تجھے ماروں گا۔ بندہ کہتا ہے مجھے کب تک مارے گا؟ تو وہ کہتا ہے تو نے فجر پڑھی، اب میں تجھے فجر سے لے کر کے ظہر تک ماروں گا، اور ظہر سے لے کر کے میں تجھے عصر تک ماروں گا، عصر سے لے کر کے میں تجھے مغرب تک ماروں گا، اور مغرب سے لے کر کے میں تجھے عشاء تک ماروں گا۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو مجھے ایک ہی دن مارے گا؟ پھر اژدہا کہتا نہیں، میں تو نے ایک دن نماز پڑھی تھی، بلکہ تو نے تو 300 دن نماز چھوڑی تھی، تو نے تو اپنی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی تھی، تو اب میں تجھے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن نہیں، 1 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 3 مہینے نہیں، 4 مہینے نہیں، 5 مہینے نہیں، 6 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 6 سال نہیں، بلکہ میں کل قیامت تک میں تجھے مارتا رہوں گا، کیونکہ تو نے اپنی زندگی میں ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اگر تو نماز پڑھتا میں تجھے اس دن چھوڑ دیا کرتا جب تو نے نمازوں کو نہیں پڑھا ہے۔ اب میں تجھے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ کل قیامت تک میں تجھے مارتا رہوں گا، قیامت تک میں تجھے مارتا رہوں گا۔ تو حضرات محترم کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات نمازوں کی پابندیاں کر لیں، اور جس وقت بھی ٹائم ملے جا کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دے اور اللہ رب العزت سے جا کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن شریف کے اندر صاف صاف فرما دیا ہے توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، نہ جانے کب بند ہو جائے، تو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، اور اپنے مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کرو، اپنے مرحوموں کے لیے مسجد میں جا کر کے خدا کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعائے مغفرت کرو۔ پروردگار عالم زیادہ تر تو اپنے گھر
گھر والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. گھر والا اگر دعا کرتا ہے تو سچے دل سے کرتا ہے, اور باہر والا تو بس جیسے دل میں آئی ویسے کر دی. اور گھر والا جب دعا کرتا ہے تو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آنسو بہا کر کے دعا کرتا ہے. جب ماتھے کی نگاہوں سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ آنسو برحق ہوتے ہیں اور کامیابی کی منزل پہ پہنچا دیتے ہیں. ادھر بندے کی آنکھ سے آنسو نکلنا ہوتا ہے, ادھر پروردگار عالم دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. آمین. تو اسی لیے آپ حضرات اپنے مرحوموں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں, اور مجھ سے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ رب العزت پیارے حبیب کے صدقے توفیل سے معاف فرمائے. آمین. سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے بعد میں آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں, گلشن چہرہ آباد رہے. پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں, گلشن چہرہ آباد رہے. اور گلشن میں پھول اسی طرح کھلتے رہیں گے, گلشن میں پھول اسی طرح کھلتے رہیں گے, ہم اور آپ اسی طرح ملتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کو